کیسا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ؟ تم لوگوں سے ایک لڑکی تک ڈھونڈی نہیں جا رہی ہے، یہ کردار ادا کرتے ہو تم لوگ؟ وہ غصے سے پولیس پر چڑھ دوڑا تھا۔ جواباً شرمندگی سے سب سر جھک گئے۔ سردار ایک دو دن تو لگ ہی جائے گا۔ جواب رانا کی طرف سے آیا تھا۔ شٹ اپ، مجھے میری وائف آج چاہیے، کل سے وہ غائب اور تم لوگوں کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ سلوٹ ہے تم سب پر، جو بھی ہے مجھے میری وائف آج کے وقت میں ہی چاہیے، ورنہ ایک کو اس نوکری سے نکال کر باہر کروں گا۔ غصے سے کہتا آنکھوں پہ براؤن شیڈز کا چشمہ لگاتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ رانا نے چونک کر سردار کا مستعد روپ دیکھا تھا۔ کہیں سردار کو اسے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اتنی فکر ایسے تو کوئی کسی کو نہیں کرتا۔ وہ لب پیچھے بہت پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ آپ ہی ٹھیک تو ہوں گی نا سردار؟ خیام نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس سے پوچھا تھا جس کے ماتھے پر تکبر کی لکیریں بڑی واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ انشاءاللہ تمہاری آپی ٹھیک ہوں گی، تم گھر جاؤ، مہرین اکیلی ہوگی، میں ہوں نا تمہاری آپی کو صحیح سلامت لاؤں گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ اس کا شانہ تھپکپاتا ہوا وہ نرم لہجے میں بولا تھا، سردار میں آپ کے ساتھ رہ کر انہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ خیام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خیام تم تھک گئے ہو، جاؤ آرام کرو، میں پھر تمہیں بلواؤں گا، ڈونٹ وری، تمہاری آپی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے نرم لہجے میں کہتا وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ خیام نے لب بھیج کر آنکھوں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ اس لڑکی کے فلیٹ میں چلو، وہ موبائل کان سے لگاتا ڈرائیور سے بولا تھا۔ خادم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ اس لڑکی ساریہ کے فلیٹ پر؟ خادم نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر سردار نے تندہی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے سر ہلاتا آگے کی طرف دیکھنے لگا۔ سردار غزان اسپیکنگ، کیا خبر ہے؟ وہ سرد لہجے میں اب فون پہ کسی سے مخاطب تھا۔ سردار وہ لڑکی کافی شاطر تھے، اس نے اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑا ہی نہیں، کوئی اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے وہ لڑکی کسی اور شہر میں رہتی ہے، وہ لڑکا کافی مہذب انداز میں سردار کو بتا رہا تھا۔ سردار نے چونک کر اس کی بات سنی، پھر بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ اس لڑکی کے فلیٹ کی طرف جاتے وہ خاصے غصے میں تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اپنے اپنے فلیٹوں سے باہر نکلے، ریاست کے شاندار سردار کو دیکھ رہے تھے۔ کھڑی ناک والا وہ شخص جسے بنایا ہی سرداری کے لیے تھا، اس کے غصے کو دیکھ کر کوئی آگے نہیں آیا تھا۔ بلڈنگ کے مینیجر نے سرائے سے لاک کھولا تھا ادرز فلیٹ کا۔ وہ اکیلے اندر آتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ باقی سب حیرانی سے باہر ہی کھڑے رہ گئے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ پورے ہال کو دائرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں کمرے چھان مارے لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا سرائے سے کچن کی طرف آیا تھا۔ کچن میں پڑے گندے برتنوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ برتنوں میں رکھے کھانے میں بہت سی بری بو آ رہی تھی۔ ناک سکڑتا ہوا منہ پر ماسک سڑا چکا تھا۔ پورے کچن میں عجیب گندی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بند کیبنٹ کھول کر اندر پڑے 4 برتن باہر پھینکتا جا رہا تھا۔ سارے کیبنٹ چھان مارے لیکن وہاں اسے کچھ نہ ملا۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا۔ جب کرسی کے نیچے بڑے موٹے خاکی لفافے پر اس کی نظر ٹھہری تھی، وہ بیٹھ کر اس لفافے کو اٹھا چکا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے بنا عجلت دکھائے وہ لفافہ چاک کیا۔ اندر سے بہت سارے پیسے میز پر گرے تھے۔ پھر ایک اور چھوٹا سا کارڈ تھا جس پہ RT لکھا ہوا تھا۔ RT، وہ سنجیدگی سے بڑبڑاتا ہوا اسی چٹ کو پکڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے باہر آنے پر جتنے لوگ دروازے کے آگے کھڑے تھے وہ ایک دم سے پیچھے ہوئے تھے۔ تم اس بلڈنگ کے مینیجر ہو؟ اس نے کالے کوٹ والے شخص سے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سردار، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ادب سے جواب دیا۔ خادم، 1 گھنٹے تک مجھے یہ بلڈنگ سیل چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ لیکن سردار، اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ مینیجر اس کے پیچھے دوڑتا ہوا گڑ گڑایا تھا۔ تم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ تم لوگ بنا تحقیق کیے کسی کو بھی کرائے پہ فلیٹ دے دیتے ہو۔ ایک نظر میں جان گیا ہوں یہاں زیادہ تر کیسے لوگ رہتے ہیں۔ مجھے اپنی ریاست میں ایسے بےہودہ ہوٹلز نہیں چاہیے، سرد لہجے میں کہتا وہ ایک شان سے وہاں سے نکلا تھا۔ بات سنو، ایک کارڈ کی پک بھیج رہا ہوں، دیکھ کر بتاؤ یہ کیا ہے۔ کہتے اس نے چند بٹن دبائے اور پھر فون ساتھ پڑی خالی سیٹ پر پھینکا تھا۔
ہیر بیٹ کی پانتی سے سر ٹکائے خاموش تھی، آنکھیں اور ناک روک روک کر سرخ پڑ چکے تھے۔ پیاس اور بھوک سے بے حال تھی وہ۔ تبھی دروازہ کھلتی ساریہ اور ایک خوش شکل سا آدمی اندر آیا تھا۔ یہ ہے لڑکی، دیکھ لو غور سے، بالکل منہ بند کلی ہے، جیسے تمہیں چاہیے تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک جیتے جاگتے وجود کا سودا کر رہی تھی۔ ہیر نے اس آدمی کو دیکھ کر خود کو چادر میں اچھے سے قید کیا تھا۔ اس کی گندی نظریں اپنے وجود پہ جمے دیکھ کر وہ حقارت سے منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ ٹھیک ہے لڑکی، آج رات اسی کو بک کر دو، آج میں ہوں بھی فری، چودھری صاحب کہتے ہوئے پلٹ گئے، جبکہ ساریہ اس کی طرف آئی۔ ساریہ، مجھے جانے دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ بیٹ کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی غصے سے پھنکا رہی تھی۔ کیا کر لو گی مائٹ ڈیئر، یہاں کی لوکیشن تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگ سکتی، کیونکہ ساریہ کوئی کام کچا کرتی ہی نہیں، اسے گال چھوتی ہوئی تمسخرانہ بولی تھی۔ ہیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ارے اتنا غصہ ننھی سی جان میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ ساریہ نے مسکراتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ساریہ، اگر تم مجھے یہاں سے جانے دو گی تو میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اب اور ہمت نہیں مجھ میں کچھ سہنے کی، پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے بے بسی سے وہ بولی تھی۔ وہ کمینگی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے ہیر، لیکن اگر تمہیں یہاں سے جانے دیا نا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ یہ جو آدمی یہاں سے گیا نا، اسے آج رات تم خوش کر دینا، اس کے بدلے وہ تمہیں پیسوں میں تول دے گا، بڑی تگڑی آسامی ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ وہ بے باکی سے بولتی ہوئی پلٹی تھی۔ کیا مطلب؟ ہیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ بنا پلٹے مسکرائی۔ مجھے سامنے کپڑے پڑے نا پہن لو، اور کھانا بھی بھجوا رہی ہوں کھا لینا، اور کوئی ہنگامہ کیے بغیر تیار ہو جانا، ورنہ دل نشیں بیگم کو تو تم نہیں جانتی، جمڑی ادھیڑنے میں اس وقت نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ہیر نے لرزتے وجود سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ اس کی ذومینی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں سکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جما گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، کالا سا موٹا چھوٹے قد کا آدمی ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے چلا آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ وہ آدمی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا کھانا اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ وہ خوف سے کھانے پر نظریں جما گئی۔ پانی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ جلدی سے 2 گلاس پانی وہ حلق میں فٹافٹ چڑھا گئی۔ ہونٹ صاف کر کے وہ گہرے گہرے سانس لیٹی، بیڈ پر ٹھیک سے بیٹھی۔ اب وہ کھانے کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ 2 سوکھی روٹیاں، دال سبزی اور ایک طرف چھوٹی سی کٹوری میں ابلے ہوئے چاول رکھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے بہت سے آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے، جو اب گالوں پر لڑک آئے تھے۔ ایسے ہی روٹی پکڑ کر وہ کھانے لگی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا تھا تو کھانا کھانا لازمی تھا۔ ایک سوکھی روٹی کھا کر وہ اب ابلے چاول کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ایسی بیٹھی رہی، پھر باہر سے کہکموں کی آواز سن کر اس کے قدم بے ساختہ باہر کی طرف لپکے تھے۔ سردار جی کسی علاقے کا نام لگتا ہے مجھے، مطلب وہ آئی بروز کا کر بولا، مطلب ہے کہ RT مطلب ریڈ ٹون۔ وہ لڑکا کچھ سوچتے ہوئے بولا، وٹ ڈو یو مین؟ وہ تھوڑی تیوری چلاتا ہوا بولا، مطلب ریڈ ٹون طوائفوں کا محلہ۔ وہ لڑکا سر جھکاتا ہوا بولا تھا، جبکہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے؟ وہ آخری بار پوچھ رہا تھا۔ جی۔ وہ بھی کھڑا ہوتا دب سے بولا۔ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگا تھا، چہرے پر پسینے کے قطرے سے چمکنے لگے تھے۔ وہ بدحواسی سے کسی کو فون ملانے لگا تھا۔ ہیر ایک لمبی سی رائدری سے ہوتی ہوئی گول ہال میں چلی آئی۔ وہاں ڈھولکی کی تھاپ پر لڑکیاں لڑکے ناچ رہے تھے۔ لڑکیوں کے بےہودہ لباس دیکھ کر ہیر کے وجود میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکے لڑکیوں کے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ لگا رہے تھے اور وہ خوش ہوتی رقص اور تیز کرتے تھی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے دوڑ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس کا سر ایک دم سے بھاری ہونے لگا تھا۔ گھبراہٹ اس پر حد سے زیادہ سوار ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں تھی۔ تبھی دلنشیں بیگم اور ساریہ اندر آئی۔ لگتا ہے دوا کا اثر ہو چکا ہے، دلنشیں بیگم نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر دوا نہ دیتے تو اس نے ماننا نہیں تھا، یہ کرنا لازمی تھا، ساریہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے پیسے بھجوا دیے؟ دلنشیں بیگم کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اسی دن دے دیے تھے، ساریہ بول رہی تھی جب اس کا موبائل شور مچانے لگا تھا۔ جی، میں دلربا بول رہی ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے کہتی دلنشیں بیگم کی طرف پلٹی۔
پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے، جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا، ثاریہ کہتی جلدی سے باہر کی طرف دوڑی تھی۔ دلنشیں بیگم بھی حواس باختہ ہوئی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑی۔ وہ سب جلدی جلدی وہاں سے سب کو سمیٹ کر نکل چکی تھی۔ ان کے نکلنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد ہی ڈھیروں پولیس کی گاڑیاں اس ایریے پہ آئی تھی۔ سب لوگ بدحواس ہوتے جدھر راستہ مل رہا تھا دوڑ رہے تھے۔ پولیس ہر کسی کو اٹھا کر گاڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ آگے بھاگتا کوئی اور نہیں، سردار غزان تیمور تھا، جو ہاف وائٹ پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہ جو دن میں 2-3 بار تو لازمی کپڑے بدلتا تھا۔ کل سے اسی سوٹ میں بنا کھانے پینے کا ہوش رکھے بس اس عام سی لڑکی کے لیے وہ خوار ہو رہا تھا۔ لیکن ہیر کی بدقسمتی یا پھر سردار غزان کی کہ وہ سب وہاں سے سب کو سمیٹ کر نکل چکے تھے۔ ایسے لوگوں کے کئی ٹھکانے ہوتے تھے اور آشیانہ بھی کہیں ہوتے تھے جو انہیں خبر کر دیتے تھے۔ غزان اندر آتا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کوٹھے کا ہر کونا اس نے خود دیکھا تھا لیکن ہیر کا کہیں وجود نہ ملا۔ وہ لب پیچھے اس چھوٹے سے کمرے میں سے پلٹا تھا جب وہ بیڈ پر پڑی کالی چادر دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ پر پڑی چادر کسی متاع حیات کی طرح اٹھا چکا تھا۔ اس دن یونی میں اس نے یہی چادر بہت اچھے سے خود پر اڑی ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ سر ہلا کر بات مانتی، اسے بری شدت سے یاد آئی تھی ہیر۔ وہ چادر پکڑنا حلق کے بل چیخا تھا۔ ساری فورس سردار کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی، پریشان تھی۔ جلدی چلو، وہ لوگ یہاں سے ابھی اتنی دور نہیں گئے ہوں گے۔ اس کا آفیسر اپنے ماتحتوں سے برا تھا جبکہ رانا نے کمینگی سی مسکان سے سردار کے چہرے پر اذیت دیکھی تھی۔ وہ اب کیسے بتاتا اسے سردار کو ایسا دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ کرے تمہیں کبھی ہیر نہ ملے سردار، اور تم اس کی راہ میں پاگل ہو کر مر جاؤ تو میرے دل کو کتنا سکون ملے گا میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ مسکراتا ہوا دل سے اسے بددعا دے رہا تھا۔ وہ سب وہاں سے نکلتے دائیں طرف جاتے روڈ کی طرف گئے تھے۔ غزان اس کی چادر گود میں رکھے اس معصوم لڑکی کے بارے میں بے انتہا فکر مند تھا۔ چہرے پر اذیت سی رقم تھی۔ کچھ پتہ چلا ہیر کا؟ مہرینہ نے اسے تھکا ہارا اندر آتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سر نفی میں لاتا ہوا صوفے پر بے حال گرا تھا۔ مہرینہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ رف سے کھلے ٹراؤزر پر لمبی گھٹنوں تک آتی فروزی قمیض پہنے ہوئی تھی، بالوں کا اونچا چوڑا بنایا ہوا صحیح دیکھ رہی تھی۔ وہ حقیقتاً خود اس لڑکی کے لیے بھی بہت پریشان تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں مونتے دل گرفتی سے بڑبڑایا تھا جبکہ وہ پریشانی سے لب کاٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ پتہ نہیں کیسے پولیس ہمارے مین اڈے پر پہنچ گئی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دلنشیں بیگم پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ جی بلو کہہ رہا تھا وہ کسی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو لڑکی نئی آئی ہے اسی کی تلاش میں ہوں گے۔ ان کے خاص ملازم خواجہ سر نے پاندان سے پان بنا کر دلنشیں کو دیتے ہوئے پتے کی بات بتائی۔ دلنشیں اور ساریہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اتنی پولیس اس عام سی لڑکی کے لیے نہیں آ سکتی؟ دلنشیں نے سر جھٹکتے ہوئے یقین سے کہا جبکہ ساریہ لب پیچھے کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ تم کسی مرکبے میں چلی گئی ہو؟ وہ اسے ٹھوکا مارتی ہوئی نخوت سے بولی۔ خالہ مجھے لگتا ہے شینو ٹھیک کہہ رہی ہے، اس ہیر میں کچھ تو بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سردار کی خاص ملازمہ ہے۔ اس دن یونی میں وہ سب کو پیچھے چھوڑے خود اس کے پاس آئے تھے۔ ساریہ سیدھی ہو کر بیٹھتی ایک دم سے یاد آنے پر بولی تھی۔ دلنشیں بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تو یہ تو اب بتا رہی ہے کمبخت، وہ لڑکی ہمارے لیے کہیں کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ دلنشیں نے اسے جھاپڑ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، وہ ہمیں چھوڑے گی؟ اسے اگر چھوڑ دیا تو؟ ساریہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جس پر دل بیگم نے سر ہلایا۔ اسے تیار کروا دیا ہے؟ دل نے پان منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تیار کروا دیا ہے، چودھری سے دے کر اپنے ہوش حواس گم کر بیٹھے گا اور منہ مانگے پیسے دے گا۔ یارانہ سے تیار کروایا ہے، آپ کو تو پتہ ہے وہ اگلے بندے کی ایسی لک چینج کرتی کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ وہ پلنگ پر پڑی وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھوں اور ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ ادھ کھلی آنکھیں کھلے سرائے سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ ایک درمیانے درجے کا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف ریشمی پردے تھے جو ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ گلا تر کرتی بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی، تبھی فضا میں چوڑیوں اور پائل کی گونج بہت زور سے ہوئی تھی۔ وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی تھی پر اس کی نظر گھوم پھر کر خود پر آئی تھی۔ وہ خود کو حیرت و بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔
دونوں ہاتھوں میں ہری اور سرخ چوڑیاں تھی جو خوب بھر بھر کر پہنائی گئی تھی۔ سخت ریشمی لہنگا، سرخ کامدار کرتی جس میں اس کا پیٹ بہت مشکل سے کور تھا، ریشمی دوپٹہ جو کندھے پر بہت مہارت سے سیٹ کیا گیا تھا، لیئر میں کٹے بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر دونوں طرف سے پھیلے ہوئے رول بنائے گئے تھے، گہرا میک اپ۔ وہ ٹھٹک کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، وہ پیچھے ہوتی ہوئی جیسے خود سے بولی۔ پھر اس نے وحشت سے اپنا گلا ٹٹولا تھا جس میں ہیر والا پینڈنٹ غائب تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے تھے، ان کی جگہ بھاری آرٹیفیشل بڑے بڑے جھمکے تھے۔ میرا لاکٹ سیٹ کہاں گیا؟ سردار کیا سوچیں گے؟ ان کی ہیر ان کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت بھی نہیں کر سکی۔ نہیں، وہ گال پر تھپڑ مارتی چیخی تھی، وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں ہیر رضا، ایسی بےہودہ نہیں ہے، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ اتنا سجتی نہیں ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، اور میرا لاکٹ سیٹ کہاں گیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہال میں بیٹھی ساریہ ایک دم سے بڑبڑاتی ہوئی ہیر کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں چلا رہی ہو تم؟ بہرا سمجھا ہوا ہے کیا ہمیں جو یوں ہمارے کان کے پردے پھاڑ رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے یہ بےہودہ کپڑے پہنانے کی اور یہ میری بے ہوشی پر مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا تم جانتی نہیں ہو ایک عورت کا ایک عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا ایک مرد سے؟ پھر تم مجھے ہاتھ کیسے لگا سکتی ہو؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، اور ہاں، میں اپنا لاکٹ سیٹ تم سے لے لوں گی اپنے سردار سے کہلوا کر۔ وہ بے پناہ غصے سے کہتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی تھی۔ پیچھے ساریہ بھی حیرت سے نکلتی ہوئی دوڑی۔ ہال میں آتے آدمی سے وہ زور سے ٹکراتی ہوئی نیچے جا گری تھی۔ سامنے کوئی لمبا ترنگا آدمی کھڑا اسے ہوس زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ لمبا آدمی اس کے قریب بیٹھتا ہوا ساریہ سے پوچھا۔ ساریہ نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا تھا۔ یہ نئی آئی ہے، اس کا سودا ہم نے چودھری جی سے کر دیا ہے، یہ آج رات انہی کے لیے تیار کروائی ہے۔ وہ ہیر کو دیکھتی ہوئی بولی جو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ بہت مشکل سے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھاڑ میں گیا چودھری، اس سے 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، بس یہ لڑکی آج رات میری ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے دکھوں کی ماری لڑکی کی کلائی ہاتھ میں جگڑتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے حیرت سے اپنی کلائی اس آدمی کی گرفت میں دیکھی۔ اس وہ پل یاد آیا جب سردار نے کتنی نرمی سے اس کی کلائی تھام کر بٹھایا تھا۔ ایک بار اس کا نرمی سے ہاتھ تھپکا تھا۔ ان کے زیر لب مسکراتے ہونٹ اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہیر رات کو فری ہوں میں، تم سے ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ ہیر رات کو فری ہوں میں، تم سے ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ سردار خزان کا نرم لہجہ سماعتوں میں جیسے چکرانے لگا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھتی ہوئی کچھ بول بھی رہی تھی جب اس آدمی نے کھینچ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کرنی چاہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے سردار کی تو نہیں تھی، پھر یہ بھلا کون تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اس آدمی کی گرفت سے نکلتی 3-4 قدم پیچھے ہوتی اس آدمی کے مکروہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ بہت دم ہے بھائی لڑکی میں، بس دیکھنے میں کمزور لگتی ہے۔ وہ آدمی کہتما لگا گیا تھا۔ ساریہ اور دلنشیں بھی ہنس دی۔ پیسے جو نظر آ رہے تھے دونوں کو۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو کے تار کی صورت نکلتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی سردار کو پکار رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے آپ ہیر کو؟ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں سے فریاد کنا تھی جو بہت دور تھا لیکن پھر بھی قریب ہی تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم خود کو بھول چکے ہو، ایک سردار کو بھول چکے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں تم ایک سردار ہو؟ تمہارے کندھوں پر اس ریاست کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن تم شاید اس غریب لڑکی کے پیچھے سب بھول بیٹھے ہو۔ آخر کیا ہے اس عام سی لڑکی میں ایسا؟ تیمور صاحب اسے راستے میں پکڑ چکے تھے، گھر تو وہ اس دن سے گھسا ہی نہیں تھا، اور اب وہ غصے سے اپنے سر پھرے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ اس لڑکی کو نہ ڈھونڈوں جو میری بیوی ہے، جس کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ آج بہت تیکھے لہجے میں باپ سے مخاطب تھا۔ سردار خزانہ اگر اس لڑکی کو ڈھونڈنا اتنا ہی ضروری ہے تو اس لڑکی کو ساری پولیس ڈھونڈ رہی ہے، مل جائے گی وہ۔ تم اپنی ریاست کو سنبھالو تو یہ بہتر ہوگا۔ وہ دونوں باپ بیٹا سڑک کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نو ڈیڈ، اس لڑکی کی ذمہ داری میرے رب نے مجھے سونپی ہے، میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں ڈال سکتا۔ کل کو میں اس رب کو کیا جواب دوں گا؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی غائب رہے اور میں گھر بیٹھ کر کھانا کھاؤں، کپڑے بدلوں، لوگوں کے مسئلے دیکھوں، جبکہ میرا اپنا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ وہ غائب ہے، دیٹ، اور لڑکی ہے، سمجھیں آپ؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، اور ہاں، میرے ساتھ والا جو روم بند رہتا ہے اسے اچھے سے صاف کروا دیجیے گا، پردے اور بیڈ شیٹ بدلوا دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے غصے سے زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے، دیر ہو رہی ہے مجھے، اللہ حافظ۔ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا۔ 4-5 گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ، 2 اس کے آگے اور 3 اس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔
تیمور صاحب نے زور سے مکہ گاڑی پر مارا۔ ان کا بیٹا شیو کرنا بھی بھول چکا تھا۔ 2 دن سے وہی کالی شرٹ۔ اس غریب لڑکی نے میرے بیٹے پر کیا پڑھ کر پھونک دیا ہے آخر؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں تھے۔ ادھر ریاض نے الگ ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ کیا کریں آخر وہ اپنے خود سر بیٹے کا؟ وہ غصے سے چشمہ لگاتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس بار ریڈ بہت ہی رازداری سے ہونی چاہیے۔ پچھلی بار کسی نے انہیں خبر کر دی تھی، تبھی وہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، ورنہ انہیں کیا پتہ کہ پولیس آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا سرد لہجے میں بول رہا تھا، ایسا ہی ہوگا سردار جی۔ اس کے آفیسر دوست نے سر ہلا دیا تھا، جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھتا بھی تھوڑے ہی آگے بڑھا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ صلاحیت سے فون اٹھایا تھا اس نے۔ سردار غزان اسپیکنگ۔ سردار ایک اچھی خبر ہے، مجھے لوکیشن مل چکی ہے۔ اس لڑکی ساریہ کے ایک گاہک نے مجھے لوکیشن دی ہے، آپ جلدی سے وہاں پہنچنے کی تیاری کریں۔ خبر یہ ہے آج رات بہت سی لڑکیوں کا سودا ہوا ہے وہاں، اور سینڈ می ایڈریس۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب سردار کی سپاٹ اور درست آواز پہ اس نے سر ہلایا اور اس کے نمبر پر پورا ایڈریس ڈیٹیل کے ساتھ سینڈ کر دیا۔ ایڈریس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد پن سا اتر آیا تھا۔ کیسا سردار ہے یہ، ایک لڑکی کے لیے 2 دن سے خجل خوار ہو رہا ہے۔ تیمور صاحب معاف کریے گا، لیکن ایک سردار کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا۔ ریاض کے ساتھ آئے ایک آدمی نے بہت غصے سے کہا تھا، جبکہ تیمور صاحب خاموشی رہے۔ خیر آج سے 15 دن بعد کی ڈیٹ رکھی ہے ہم بڑوں نے، سردار اور ریاض کی بیٹی کی شادی کی۔ آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں؟ پنچایت کے ایک بڑے نے سنجیدگی سے غزان کے گھر والوں سے پوچھا۔ صحیح نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا، وہ ان کی بات سے انکار کر کے کوئی مصیبت نہیں مول لینا چاہتے تھے۔ ریاض نے خوشی سے چمکتے چہرے سے تینوں بھائیوں کو تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پیاس کے مارے اس کے گلے میں کانٹے اگ آ گئے تھے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اب تو آنسو بھی خوش ہو چکے تھے، آنکھیں سوج چکی تھی، سر الگ سے رو رو کے بے انتہا درد کر رہا تھا۔ اس سے درد اب سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں ہوں، کوئی مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہا؟ کیا میں اس بدنام جگہ پر ہی مر جاؤں گی اور کسی کو ہیر کی لاش تک نہیں ملے گی؟ یہی سزا ہونی چاہیے ہیر تمہاری۔ بھرائے ہوئے لہجے میں خود ترسی میں مبتلا تھی اس سے۔ یا اللہ ہیر کو موت دے دے، میں یہاں ایک ایک پل بہت مشکل سے گزار رہی ہوں۔ وہ اب اللہ سے اپنی موت کی دعا کر رہی تھی کہ جب دروازے پہ زور سے دستک ہوئی، اس نے ڈر کر اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو۔ ساریہ نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس نے کنڈی چڑھائی ہوئی تھی، یہ پرانے دور کا دروازہ تھا، اس میں کوئی جدید لاک نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کی باہر بھی موٹی سی کنڈی تھی اور اندر بھی۔ دروازہ کھولو ہیر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ساریہ کی دھمکی پر وہ کھڑی ہوتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ تو طے تھا ہیر نے دروازہ آج کی تاریخ میں نہیں کھولنا تھا۔ شنو جاؤ جا کر بخشو کو بلاؤ اور کہو 2-3 لڑکے لے آئے ساتھ، دروازہ توڑنا پڑے گا۔ اور ہیر یاد رکھنا، دروازہ توڑ کر تمہیں تیر کی طرح سیدھی کر دوں گی میں۔ ساریہ نے غصے سے دھمکی دی۔ ہیر لب کاٹتی بند کھڑکیوں کو درد زدہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر وہ چونکی۔ تینوں کھڑکیوں پر بھاری تالے تھے، جبکہ ایک کھڑکی پر تالا نہیں تھا۔ باہر سے اب دھڑا دھڑ دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے اس کھڑکی کی طرف آئی۔ کھڑکی بہت زنگ لگ چکا تھا، شاید برسوں سے بند تھی۔ اس کے بہت زور لگانے پر بھی کھڑکی نہیں کھلی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ لب پیچھے بڑبڑائی تھی، لیکن وہ بولی جانتی نہیں تھی کہ اس کھڑکی کو باہر سے لاک لگایا گیا تھا۔ وہ کھڑکی لمبی سی رہدری میں کھلتی تھی، وہ لوگ کچا کام نہیں کرتے تھے۔ دروازہ دھڑا دھڑ اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، تبھی دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا تھا۔ ہیر کے پیر پر دروازے کا تھوڑا سا حصہ لگا تھا، جس سے اس کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ وہ پیر پکڑ کر چیختی ہوئی نیچے بیٹھی تھی۔ سردار غزان آپ کہاں ہیں؟ فون پہ ریاست کا کوئی بڑا آدمی بول رہا تھا۔ میں مصر میں ہوں کل سے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوہ مجھے تو آپ سے بہت ضروری کام تھا، وہ آدمی تعصب سے بولا۔ کوئی نہیں، مصر سے آ کر سب سے پہلے آپ ہی سے میٹنگ ہوگی، ڈونٹ وری، ابھی رکھتا ہوں، جلدی میں ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ فون رکھ چکا تھا، جبکہ خادم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کتنی آسانی سے جھوٹ بول گیا تھا وہ، حالانکہ جانتا تھا ملک صاحب جانتے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ سردار کہاں چلیں؟ خادم نے پیچھے کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ گرین ٹون، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا، آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا، جسے آج آر یا پار کرنے کا ارادہ ہو۔
کیوں رے، بہت بار نکل آئے ہیں تمہارے؟ ساریہ نے اس کا واسو موڑتے ہوئے تھکے لہجے میں پوچھا۔ ہیر تکلیف سے سی کر کے رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم دروازہ نہیں کھولو گی تو بچ جاؤ گی؟ ہاں، ساریہ نے پوچھنے کے ساتھ ہی غصے سے اسے زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کا نازک گال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جواباً آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے لب پیچھے سے دیکھی گئی، بنا کچھ بولے، بنا آنسو بہائے۔ چلو اسے لے کر جوزف کے پاس، ساریہ نے اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ اسے گھسیٹ کر بائیں طرف بنے کوریڈور کی طرف لے کر جا رہے تھے، جہاں قطار میں بہت سے روم بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک روم میں لے آئے۔ اس روم میں صرف ایک بیڈ تھا اور سامنے دیوار پہ ایک بڑے سائز کا مرر لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہیر کو بیڈ پہ پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ چونک کر اٹھی، ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگی کہ کمرے میں بہت گندے گندے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل بیڈ سے کھڑی ہوئی، دروازے کی جانب بڑھی تھی جب زور سے دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ ہیر انجان آدمی کو دیکھ کر بے ساختہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ وہ آدمی کمینگی مسکان ہونٹوں پہ لیے اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر نے لرز کے اس کی نظروں کو اپنے جسم کی آر پار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے کامدار ریشمی دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں دوپٹہ لینے کا ڈارلنگ۔ وہ آدمی جلدی سے شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ہیر کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے ہوتی باہر بھاگنے لگی تھی جب وہ آدمی سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ بھاگنا نہیں ہے، پاس آنا ہے جانے من۔ ہیر چیخ مارنی چاہیے جب اس کے ہونٹوں پر سخت ہاتھ مضبوطی سے جما گیا تھا۔ وہ حویس کا مارا انسان اسے بیڈ پر جگڑ چکا تھا جب باہر سے ٹھا ٹھا کی 2-3 آوازیں آئی تھیں۔ وہ آدمی بوکھلاتا ہوا سیدھا ہوا پھر شرٹ ہاتھ میں پکڑتا ہوا باہر بھاگا تھا۔ اسے لگا شاید پولیس نے ریڈ مار دی ہو۔ ہیر بامشکل نیچے گرا، دوپٹہ اٹھاتی ہوئی باہر جانے لگی جب وہ پیر کی تکلیف سے وہیں دھوری ہوتی بیٹھ گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ وہ سر چھت کی طرف اٹھائے رب کو چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ لمبے سے ہال میں وہ دونوں بیٹھے پیسے گن رہے تھے۔ آس پاس اور بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو مردوں کو اپنے قابو میں کرنے کے طریقے ایک دوسرے کو بتا رہی تھیں۔ اس لڑکی کو اب چودھری صاحب کو دیتے، ایسے ہی تیار کروانا، پھر دیکھنا وہ بھی منہ مانگا پیسے دے گا۔ دلنشیں بیگم پیسے کو سونگ سونگ کر جھولی میں رکھ دی سرشار سے لہجے میں بول رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور بہت سارے مرد اور لیڈی پولیس آفیسر اندر آئی تھی۔ وہ سب بھوکلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر دم باخود تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو ایسا خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آگے آگے تیز تیز قدموں سے چلتا سردار غزان تیمور تھا، اسی سلوٹوں زدہ سوٹ میں، چہرے پر غضبناک تاثرات لیے، ماتھوں پر ڈھیروں بل ڈالے۔ اس کے ہاتھ میں جدید دور کی پسٹل تھی۔ اس نے آتے ہی چمکیلا لباس پہنی ساریہ پر کھینچ کر 3-4 تھپڑ برسائے تھے۔ وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا، لیکن یہ عورتیں نہیں، معاشرے کا ناسور تھی جنہیں ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جنہیں برے کاموں سے حرام کھانے کی لت پڑ چکی ہو وہ بھلا کب سدھرتے ہیں۔ ساریہ اس کی بھاری تھپڑوں کی تاب نہ سہتے ہوئے دور جا گری تھی، منہ سے خون چھوٹ گیا تھا، جبکہ دلنشیں بیگم تو آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ تو ایسا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جو حقیقت بنا اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ وہ اس کے بال پکڑتا بولا نہیں تھا بلکہ پھنکارا تھا۔ دل بیگم اور سارے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہیر؟ وہ لڑکھڑا کر اس کا نام بڑبڑائی تھی، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ کہاں ہے ہیر؟ وہ درست لہجے میں چلایا تھا۔ پولیس ان کے چاروں طرف سے گھیرے کھڑی تھی اور اب حیرت سے سردار کا مشتعل روپ دیکھ رہی تھی۔ کون ہیر؟ ہم کسی ہیر کو نہیں جانتے، آپ لوگ کہیں اور جا کر ڈھونڈیں اپنی ہیر بی بی کو، دلنشیں بیگم بڑے مضبوط لہجے میں کہتی میدان میں اتری تھی۔ تبھی سردار غزان نے ہوا میں 2-3 فائر بلند کیے تھے۔ دلنشیں اور ساریہ کی تو سٹی ہی گم ہو چکی تھی۔ وہ اس طرف، ساریہ سہمے لہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ سردار غزان بائیں سائڈ کوریڈور کی طرف بھاگا تھا۔ پیچھے اس کا دوست بھی تھا جو حال میں ہی بہت اچھا دوست بن چکا تھا، جبکہ رانا لب پیچھے کھڑا تھا۔ اگر سردار کو ہیر مل گئی تو؟ وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کس جگہ پہ ریڈ پڑنی ہے، ورنہ کسی طرح ان لوگوں کو خبر کر دیتا، کیونکہ نئے آفیسر نے انہیں بس چلنے کو کہا تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس جگہ جا رہے ہیں۔ اس سے پوچھا بھی، لیکن ڈی ایس پی دریت نے مل کر نے بات آئی گائی کر دی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کوریڈور کی طرف آیا تھا۔ سامنے سے آتے مرد کو وہ درستگی سے پکڑ کر پیچھے آتے خادم کو پکڑا گیا تھا اور خود
وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا لیکن قدم بے ساختہ آگے جا کے رکے تھے۔ وہ تیزی سے الٹے قدم پیچھے آیا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر پہلی بار صدا خزان کا دل دھڑکا تھا۔ اس عام سی لڑکی کے لیے جس کے لیے وہ کھانا پینا سونا جاگنا حتیٰ کہ دنیا کا ہر کام بھولا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی سب لہنگے میں سر جھکائے بیٹھی بس اپنے پیر کی طرف متوجہ تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ہیئر اسٹائل خراب ہو چکا تھا، سیدھی نکلی مانگ میں پہنی بندیا بائیں کان کی طرف جھول رہی تھی۔ ہیر وہ جو پاؤں پکڑے چھلے ہوئے ماس پر پھونکے مار رہی تھی، گمبھیر دھیمی آواز پہ ہیر کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ ہوں سر جھکائے اس کی آواز کی بازگشت اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگی تھی۔ ہیر وہ اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ ہیر نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ہیر کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ زور زور سے آنکھوں کو مسلنے لگی تھی لیکن اس کا وجود حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھیجے ہوئے ہونٹ سرد آنکھیں اس کی روئی روئی آنکھوں پر جمائے وہ حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ سچ میں ہیں؟ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بھول پن سے بولی تھی۔ ہیر مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اتنے دن تکلیف میں رہنے سے روک نہیں پایا۔ پسٹل پاکٹ میں اڑستا وہ بے ساختہ اس کے کندھوں سے تھام گیا تھا۔ ہیر ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ وجود ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اب شاید موت بھی آ جاتی تو ہیر کو غم نہ ہوتا۔ صدا خزان نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر وہ چونکا۔ اس کی نظر اچانک ہیر کے سراپے پر گئی تھی۔ لمبا لہنگا، اوپر پہنی چولی سے جھانکتا جسم، چھوٹے سے لیئر میں کٹے بال، بازو آدھی سے زیادہ ننگی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے اور پھر نظر اس کے وجود سے صلاحیت سے ہٹا گیا تھا۔ وہ سختی سے لب بیچ گیا۔ ہیر نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا لیکن پھر وہ بھی ٹھٹکی۔ اس کی نظریں اپنے سراپے پہ دیکھ کر وہ خود شرم سے خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے زبردستی پہنایا ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ میں جانتا ہوں ہیر، وہ کہتے ہوئے صوفے پہ پڑی سفید چادر کی طرف بڑھا تھا جو شاید باہر جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی کہ چادر بہت بڑی تھی۔ وہ چادر کو پکڑ کے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس چادر میں اچھے سے چھپا گیا تھا۔ ہیر کا دل کیسے نہ اس کا روک لیتا۔ وہ شخص تھا ہی باہر کی پہلی ہوا جسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں جیسا، سہم سا مسیحا جیسا، تپتے صحرے میں ساون جیسا۔ وہ ہیر کو اپنا دیوانہ ایسے تو نہیں کر گیا تھا؟ صدا بہار آئے وہ عورت دست برداری پر اتر آئی ہے۔ ایک حوالدار اندر آتا وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ میرا پیر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا تھا جب ہیر نے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے چونک کر اس کے پیر کی طرف دیکھا جب پیر کے اوپر کی جلد اچھی خاصی اتر گئی تھی اور وہاں خون جمع ہوا تھا۔ ہیر یہ کیسے ہوا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ سر جھکائے بس رو دی۔ شو کرتی وہ صدار کو لب بیچنے پر مجبور کر گئی۔ پھر وہ ہوا جو ہیر کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر صدا خزان تیمور اس کے قدموں پہ دو زانوں بیٹھا۔ ہیر کا وجود دنگ رہ گیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل لرزاں رہ گیا تھا۔ وہ دنگ نظروں سے اور ساکت وجود سے بہت عظیم انسان کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکٹ سے سفید رومال نکال کر اس کے چھلے ہوئے پاؤں میں باندھنے لگا تھا۔ ہیر کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا اس کے نرم اور تحفظ بھرے لمس پر۔ اس نے پیر پیچھے کرنا چاہا تھا لیکن اس کا پاؤں نرم تھا لیکن مضبوط گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنا سفید رومال اس کے داہنے پاؤں پہ نرمی سے باندھ رہا تھا۔ ہیر کے پاؤں کا درد اس کے لمس اور توجہ پر جاتا رہا تھا۔ اس کی نرمی اور توجہ پر وہ ایسے ہزاروں کا زخم کھا سکتی تھی بنا اف کرے۔ کاش وہ اسے اپنے دل کا درد بھی بتا سکتی۔ ہیر حیران تھی کوئی بھلا کب اتنا اچھا ہوتا ہے؟ وہ کتنا اچھا شخص تھا، کاش کوئی ہیر سے پوچھتا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس غریب لڑکی کو تھاما تھا، کبھی گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ رومال باندھ کر اٹھا تھا۔ وہ اس سے قد اور رتبے میں بہت بڑا تھا اور اب نرم نظروں سے اس کے لدھڑتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے التفات پر آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھی۔ پھر وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ہونٹ پیچھے اسے دیکھتا رہا، نظروں سے نرمی جاتی رہی اس کے سامنے گال پر سرخ انگلی کے نشان دیکھ کر۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے کر چلنے لگا تھا۔ ہیر اس کے ساتھ چلنے لگی تھی لیکن سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے ٹوٹے ہوئے ایک طرف پڑے دروازے کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ پیچھے دو گارڈ بھی تھے جو دروازے سے تھوڑا دور کھڑے تھے۔
ہیر اس کے ساتھ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چل رہی تھی، پاؤں کا درد کہیں دور چلا گیا تھا، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے لمس نے ہیر پر کسی جادو سا اثر کیا تھا۔ وہ اسی لیے ہال میں چلا آیا تھا جہاں دل بیگم نے خوب شور مچایا ہوا تھا۔ وہ لڑ رہی تھی، ہتھ کڑیاں کھولنے کے لیے مچل رہی تھی۔ جب سردار ہیر کو اس کے سامنے لایا، دل بیگم ہیر کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ہیر کی سوکھی آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھی۔ ہیر، جتنی زور کا تھپڑ تم مار سکتی ہو اس عورت کے منہ پر مارو۔ اس کے سرد بے لچک لہجے پر ہیر نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے ڈھال بنے وجود کو دیکھا۔ سردار غزان تیمور نے اس کے دیکھنے پر نرمی سے سر ہلایا۔ غزان کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ان دو عورتوں کو آنکھ لگاتے جنہوں نے ہیر پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ دل بیگم تھوڑا پیچھے ہوئی جبکہ ساریہ کی حیران نظریں ہیر پر تھی۔ اس نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی تھی؟ وہ پریشان حیران بھی بہت تھی۔ ہیر، اس نے اسے مارنے کو اشارہ کیا تھا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں تو کمزور ہوں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں سے بتانے لگی تھی۔ ہیر، میں چاہتا ہوں تم ان دو عورتوں کے منہ پر تھپڑ مارو تاکہ تمہارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس کی کوئی سزا تم اپنے ہاتھوں سے انہیں دو۔ وہ سرد لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ وہاں کھڑے سب سردار اور اس لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ رانا پریشان تھا اور سردار غزان کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو دوبارہ سردار غزان سے چھین کر اسے بے چین پھر سے کر دے اور خود سکون سے اس کی بے چینی دیکھے۔ ہیر، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب کی بار وہ خاصے غصے سے بولا تھا۔ ہیر ڈر سی گئی تھی اس کے تیز لہجے پر۔ وہ ہمت مجتمع کرتی ہوئی آگے بڑھی اور دل بیگم کے منہ پر تھپڑ مار دیا اس نے، لیکن تھپڑ ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی پر۔ ہیر، جتنا کھایا ہے نا زندگی میں، اتنا زور لگا کر ان دو عورتوں کو مزہ چکھاؤ تاکہ غزان تیمور کے دل میں ٹھنڈک پڑے، وہ سکون میں آئے۔ اس کے چلانے پر ہیر نے ڈر کے مارے اس بار واقعی اتنی زور کا تھپڑ مارا تھا کہ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں گونجی تھی۔ لوگ سانس روکے اس لڑکی اور سردار غزان کو دیکھنے لگے تھے۔ ہیر، مارتی جاؤ انہیں، دل کا بوجھ ہلکا کر دو، وہ اس بار نرم لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ساریہ نے خوف سے ہیر کو دیکھا جو اس کے سامنے آ رکی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی واحد دوست کہا تھا ساریہ، تم پر یقین اور اعتبار کیا۔ میرا بھی پہلی بار کسی کو دوست بنانے کو دل چاہا تھا کہ اسکول میں تو کوئی مجھے دوست بناتا نہیں تھا، لیکن تم نے جب میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے لگا میری بھی کوئی دوست ہوگی جس کے ساتھ میں ہنسوں گی، کھیلوں گی اور شرارتیں کروں گی۔ تم نے پہلے میرے سارے بال کٹوا کر بھیج دیے، پھر تم نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا، حالانکہ میں پورے 3 دن تک روتی رہی اپنے بالوں کے غم میں، لیکن پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ تمہارے ساتھ تمہاری خالہ کے گھر آئی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ساریہ؟ کوئی ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ جیسا تم نے میرے ساتھ کیا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سردار نے ٹھٹک کر اس کے بالوں کو دیکھا تو ہیر کے چھوٹے بالوں کی وجہ یہ لڑکی تھی۔ وہ اس کے لہنگے میں تھی، لیکن اب فرق یہ تھا کہ اس نے سردار کی دی ہوئی بھاری چادر اپنے ارد گرد اچھے سے لی ہوئی تھی۔ وجود جو آیا تھا وہ اب مخفی تھا۔ بال کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر آ چکا تھا۔ سارے نے ارد گرد دیکھ کر سر جھکایا، لیکن اس کے چہرے پہ شرمندگی دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ سردار نے ہونٹ پیچ کر ہیر کو دیکھا جو غصہ تھا اس لڑکی پر اب وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اگلا جھٹکا ساریہ کے لیے شدید تھا جب ہیر کا زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس نے واقعی جو کھایا پیا تھا ساریہ کو تھپڑ مارنے میں دکھا دیا تھا کہ ساریہ تھپڑ کے وار کو نہ سہتے ہوئے پیچھے صوفے پہ جا گری تھی۔ تم بہت ہی نیچ لڑکی ہو، وہ نفرت سے چلائی تھی۔ ہیر، چلو یہاں سے، اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے ساتھ لے جاتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ساریہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رانا نے شدید غصے سے سردار کے ساتھ چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جس میں پتہ نہیں اتنی ہمت اور چینج کہاں سے آ گیا تھا۔ سردار غزان اس کا ہاتھ تھامے اس وسیع ہال سے لے جانے لگا تھا۔ ہیر کا وجود بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور دل میں اس کے لیے محبت اب شدت پکڑ گڑنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کہیں غائب ہو جائے اور وہ اپنے سردار غزان کو دیکھتی رہے تاعمر بنا اپنا ہوش سنبھالے، اس مہربان شخص پر بنی زندگی کی آخری سانس بھی وار دے۔ ہیر، میری واچ اندر کہیں گر گئی ہے، میں ابھی آتا ہوں، تم بیٹھو آرام سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گارڈز یہیں ہیں۔ ہیر کو گاڑی کے اندر بٹھانے کے بعد وہ اچانک ہی بولتا اندر کی طرف دوڑا تھا۔ ہیر نے تیز قدموں سے چلتے سردار کو حیرت سے دیکھا تھا کہ براؤن وان اس کی مضبوط کلائی پہ دھندلی نظر آ رہی تھی، پھر انہوں نے ایسا بندھی ہوئی نظر آئی تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا بھلا؟ وہ سر جھٹکتی اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اس کی پشت نظر سے اوجھل ہونے کے بعد وہ ٹھیک سے بیٹھی تھی،
خادم اور ڈرائیور آگے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کچھ گارڈ اس کے پیچھے ہی دوڑے تھے۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس کے کہنے پر بھی نہیں۔ یہ ان کے سردار کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ جب واپس ہال میں آیا تو ساریہ پولیس والوں کو گالیاں بک رہی تھی جبکہ دلنشی بیگم ہاتھ پاؤں چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں رشوت کا لالچ دینے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بیکار کوشش تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ غدان کی سرد آواز ان دونوں کی حرکات کو ایک دم بریک لگا گئی تھی۔ وہ دونوں ساکت سی سے دیکھنے لگی تھی جو دوبارہ وہاں آ چکا تھا اور اب ان دونوں کو لہو رنگ ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی خوش قسمتی تھی جو وہ عورتیں تھیں ورنہ اب تک وہ زمین کے اندر ہوتی۔ خیر سزا تو انہیں ملنی تھی۔ آخر کو انہوں نے سردار غزان کی عزت کی طرف نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اسے پریشان بھی کیا تھا، تو پھر وہ کیسے وہاں سے جا سکتا تھا بنا انہیں کوئی معمولی سزا دیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس آدمی کی طرف آیا جس نے ہیر پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا اور اس کی سلیوز پھاڑی تھی۔ وہ آدمی سردار غزان کی سرد نظروں سے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سردار، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کی رشتہ دار ہے، وہ آدمی ہاتھ جوڑتا گڑگڑایا تھا۔ سردار غزان نے آنکھ سے خادم کو کوئی اشارہ کیا۔ خادم سر ہلاتا چھٹ سے اس آدمی کا گریبان جھٹکتا ہوا اسی گردن کے نیچے جھکا گیا تھا۔ دوسرا لمحہ سب کے لیے حیرت سے زیادہ کسی شوق سے کم نہیں تھا کیونکہ سردار غزان کا پسٹل اس کا دماغ اڑا گیا تھا۔ سردار غزان نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اس آدمی کو۔ ساریہ اور دلنشی کی چیخیں سردار غزان کے بھیجے ہوئے ہونٹوں پہ سرد سی مسکراہٹ لیے ہوئی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی اور میری نظر میں معمولی ہے کیونکہ میری عزت کی طرف ہاتھ ڈالنے کی اسے گندی نظر سے دیکھنے والے کے تو جسم سے ریشہ ریشہ الگ کر دینا چاہیے تھا۔ خیر تم دونوں سوچ لو تم دونوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر ان دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں سردار۔ وہ دونوں خوف سے اس کے قدموں میں گری تھی۔ باقی سب خاموشی سے کھڑے نظریں ان دونوں پہ جمائے ہوئے تھے۔ ایک صرف رانا تھا جس کا موبائل آن تھا اور ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکان تھی۔ تم دونوں کو ہاتھ لگانا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ماریا، اس نے کہتے لیڈی آفیسر کو آواز لگائی تھی۔ ماریا ہاتھ پیچھے باندھے چھٹ سے آگے آئی تھی۔ جی سردار، احترام سے سر جھکائے وہ پوچھ رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ جو کرنا ہے تم جانتی ہو، اور ہاں میں انہیں دیکھنے ضرور آؤں گا، اور ایک بات جو سزا لازمی اس لڑکی کو ملنی چاہیے وہ ہے اس لڑکی کے جڑ سے لے کر سارے بال کاٹ دینا۔ اگر یہ کام آج کے وقت میں نہ ہوا تو یاد رکھنا تم بھی۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کوئی نرم دل سردار غزان تو نہیں لگ رہا تھا، یہ اس کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ جی سردار، جیسے آپ کا حکم، وہ مؤدبانہ انداز میں بولتی پیچھے ہوئی تھی جبکہ نیچے گری ساریہ کا رنگ اس کی بات سن کر فک ہوا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اسے تو اپنے بال بہت پسند تھے، انہی زلفوں سے تو ہی وہ بڑے بڑے زائدوں کو اپنے آگے جھکا دیتی تھی، اس کا حسن ہی اس کے بال تھے۔ وہ کانپ اٹھی تھی، پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ ان دو عورتوں کو قہر بھری نظروں سے دیکھتا وہ وہاں سے پلٹا تھا۔ اسے ایک بہت ضروری میٹنگ میں بھی جانا تھا آج۔ پیچھے ان دونوں کے منت ترلے جاری تھے جو اس نے سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ آنکھوں پہ گلاسز لگائے ہوئے شان سے چلتا وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے پیچھے گارڈ، پولیس آفیسر وغیرہ بھی تھے جبکہ رانا داڑھی کھچاتا ہوا کچھ سوچتا ہوا آرام سے چل رہا تھا۔ پیچھے ان دونوں کی چیخیں بخوبی سنائی دے رہی تھی جس سے اس کے چہرے کے اعضاء میں سکون سا آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر۔ وہ پیچھے آتے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا، چال میں اس کی تیزی تھی، وہ رفع حلیے میں بھی شاندار ہی لگتا تھا۔ پھر الوداعی کلمات کہتا وہ اپنی شاندار بلیک گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تھا جس کے اندر بیٹھا وجود اس کی راہ تک رہا تھا۔ ہیر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا جس کے بال چادر سے باہر جھانک رہے تھے۔ وہ سر جھکا گئی، گاڑی سٹارٹ ہوتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی تبھی اس کے فون میں رنگ ہوئی تھی۔ ریلیکس، وہ میرے ساتھ ہے اور ہم محل جا رہے ہیں، آج سے وہ میرے گھر پر رہے گی، ڈونٹ وری یار، باقی باتیں کل، ابھی بہت تھک گیا ہوں، آہستہ سے کہتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ ہیر کو پتہ تھا وہ کس سے مخاطب تھا، قیام کی تکلیف پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ سردار نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت کی، جہاں اسے نمی سی محسوس ہوئی تھی وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ تھا۔ سردار غزان تیمم نے ہونٹ بیچے تھے، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے ہیر کے آنسو ذرا اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ ہیر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا جس کے سر سے چادر تھوڑی سی کھسکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل ہیر کا وجود تنگ ہوا تھا جب اس نے اس کے سر پر چادر اپنی انگلیوں سے درست کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی لٹیں چادر کے اندر کی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا اور فون پر آئی ضروری کال سننے لگا جو کہ بہت ضروری تھی، اور وہ تو جیسے اس پل میں ہی کہیں ٹھہر گئی تھی۔ سر پر ابھی بھی اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔
گاڑی میں پھینی خوشبو ہیر کو بہت اچھی لگی تھی۔ بھرے بھرے ہونٹ بڑے برسوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار دل سے مسکرا دی تھی اور کسی نے چونک کر اس کی بلا وجہ مسکراہٹ دیکھی۔